بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرنامہ کلام سورہ نساء کی آیت نمبر 59، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عوام سے خطاب نہیں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں سے خطاب نہیں فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ مومنوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور بعض جگہ معصومین فرماتے ہیں جب یہ آئے تو آہستہ سے کہا کرو لبیک، کیونکہ بالآخر جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ایمان تو ہے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم اللہ پر ایمان نہیں لائے، رسول پہ ایمان نہیں لائے، سب پہ ایمان ہے، عمل میں منزل میں مشکل ہے، اس کو بھی حل کریں گے۔ تو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیسیفکلی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے اب تمام ایمان والے اٹینشن۔ ہماری حبیب پبلک اسکول میں مارچ پاس ہوتی تھی تو ہمارے پی ٹی آئی سر کہتے اٹینشن، تو سب ہل نہیں سکتے تھے چاہے مارچ میں مکھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرما رہا ہے اٹینشن ہو جاؤ، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ آیت آگے بھی بڑھتی ہے لیکن کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنا ہے اور اپنے ٹائم میں گفتگو کو نتیجے تک پہنچانا ہے، اس لیے پوری آیت نہیں پڑھ رہا، آیت کا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بارے میں فرماتا ہے میری اطاعت کرو، اور اس کے بعد فرماتا ہے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، ابھی میں یہی ترجمہ کروں، ان کی اطاعت۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 واضح طور پر ہمیں حکم دے رہی ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور اتنا آہستہ سے جواب دیں گے تو کیا اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اولی الامر جس کو اللہ معین فرمائے یا وہ اولی الامر جس کو انسان معین فرمائے؟ تو عقل ایمان والوں کی فوراً جواب دے گی وہ اولی الامر جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معین فرمائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن مجید میں بھی اور روایات میں بھی اس بات کو واضح فرما دیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی دلیل قبول نہیں ہو تو صرف غدیر کی دلیل لے لے کہ جب خطبہ غدیر حضور اکرم نے فرمایا تو اس خطبے میں ایک جگہ پر جا کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور وہیں سے اولی الامر کو معین کرنا شروع کر دیا۔ کہیں فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اہل سنت اور شیعہ تمام مسانید میں اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سیکون بعدی 12 خلیفتن، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں۔ اور پھر ایک جملہ آتا ہے کلہم من قریش، وہ سارے قریش سے ہوں گے۔ تو اب جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ سارے 12 قریش میں سے کون ہیں تو ہم کہتے ہیں رسول اکرم نے فرمایا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ تو امامت کے مسئلے کو ہم یہاں سے آگے لے جاتے ہیں کہ جس کو اللہ نے معین فرمایا ہے، رسول اکرم نے باقاعدہ بتایا ہے، ہم اسے اولی الامر مانتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر اس شخص کو کہ جو کسی بھی طریقے سے حکومت پر بیٹھ جائے اس کو ہم اولی الامر مانیں۔ اگر اولی الامر کی وہ تعریف لے لی جائے جو بعض مسالک میں کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے جس کے پاس طاقت آ جائے وہ اولی الامر ہو جائے گا، تو پھر مروان جیسے شخص کو بھی اولی الامر ماننا پڑے گا، اوروں کو بھی اولی الامر ماننا پڑے گا۔ جس کو رسول اکرم نے مدینہ سے نکال دیا بعد میں واپس لایا گیا اسے بھی اولی الامر، اگر اس نے حکومت حاصل کر لی تو ماننا پڑے گا۔ تو ہم آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 12 اولی الامر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معین فرما دیے ہیں، ان میں پہلے کا نام مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آخری کا نام حضرت امام مہدی کے عنوان سے لیا جاتا ہے۔ درود پڑھ دیں۔
آتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف کہ جن کی زندگی کو مختصراً میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام 57 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے اور 114 ہجری میں آپ نے شہادت کا مرتبہ پایا، یعنی ان 57 ایئرز کی زندگی کو انہوں نے دیکھا۔ عزیزوں، میں نے پہلے بھی گفتگو کی ہے، اس کا صرف چھوٹا سا ریفرنس دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ دین کیا ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس کی پہلی جو آیت نازل ہوئی میرا بچہ الحمدللہ جانتا ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ فوراً کہے گا مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پھر آگے آیتیں چلتی ہیں، علم الانسان ما لم یعلم۔ ساری قرآن مجید کی آیات، الرحمن علم القرآن، نون والقلم وما یسطرون، ساری آیات ایک طرف رکھ دیجئے، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کے لیے رسول اکرم کے ذریعے جو معجزہ چھوڑا وہ قرآن مجید ہے، یعنی کتاب۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فی لیلۃ مبارکہ، یعنی اس کتاب کو دیکھیں، دوسرے انبیاء کو عصا دے دی، کسی کو طاقت دے دی کہ نابینا کو آنکھیں دے دے، کسی کو مردے کو زندہ کرنے کی طاقت دے دی، یہ سب فضیلتیں تھیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اب زمانہ علم کا زمانہ آئے گا، اب زمانہ موبائل کا زمانہ آئے گا، اب زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آئے گا، اس کے زمانے میں مقابلے کے لیے ایسی چیز ہو جو انسانوں کو جواب دے سکے اور سیٹسفائی کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے وصال کے بعد بھی قرآن مجید کو معجزے کے طور پر چھوڑا، جو آج ہر مسلمان کے ہاتھ میں موجود ہے، اور یہ کتاب علم کی کتاب ہے۔ خلاصہ میری گفتگو کے دوسرے حصے کا یہ ہے کہ اسلام دین علم ہے، اسلام دین معرفت ہے۔ اسلام کہتا ہے آسمانوں میں دیکھو، زمین میں دیکھو، میں نے کیسی خلقت کی ہے۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے خبر پڑھی ہوگی کہ جو آپ ملکی وے دیکھتے ہیں اور جو گیلیکسیز دیکھتے ہیں، 200 بلین گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسی میں کروڑوں سٹارز ہیں، سوچ سکتے ہیں آپ؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی یہ دین آیا تھا انسانوں کی فکر کو کھولنے کے لیے، یہ دین آیا تھا انسانوں کو کائنات کی حقیقتوں کی طرف۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جاؤ دیکھو کائنات کو میں نے کیسے بنایا ہے، تاکہ جب میری عظمت کو دیکھو تو تم خود بخود جھکنا شروع ہو جاؤ۔ اور تو کوئی فارمولا نہیں۔ قرآن مجید میں 200 سے زیادہ جگہ پر عقل الگ الگ طریقوں سے، تاکہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، میری معرفت حاصل کرو، اور اس کے بعد جب قرآن پڑھو تو تمہیں میری عظمت کا احساس ہو تو خود ہی سجدے میں جھک جاؤ۔ تو سیکنڈ میرا جو پارٹ تھا گفتگو کا وہ یہ تھا کہ اسلام دین عقل ہے، اسلام دین علم ہے، اسلام دین معرفت ہے، اسلام دین جہالت۔ حضور اکرم نے پوری کوشش کی کہ لوگ جہالت سے نکل جائیں اور علم کے نور کی طرف آئیں۔ اللہ نے بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور اولئک اصحاب النار هم فیہا۔ وہ علم والا اسلام کہاں گیا؟ وہ معرفت والا اسلام کہاں گیا؟ وہ قرآن والا اسلام کہاں گیا؟ آپ کا ذہن فوراً دوسروں کی طرف جائے گا، اپنی طرف بھی تو رکھیں نا۔ آیا ہم اسی اسلام پہ چل رہے ہیں؟ میں انکار نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ کل کو پھر سوشل میڈیا میں شروع ہو جائے کہ مولانا نے کہا کہ ہم اسلام، آپ اسلام پر ہیں، لیکن وہ اسلام کی شائننگ تعلیمات کہاں ہیں؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ شب جمعہ اور جمعے میں پڑھیں گے یتلو علیہم آیات یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ کی نشانی کو بیان کرے گا رسول،
وَيُزَكِّيهِمْ ان کے نفسوں کو پاک کرے گا. دیکھو پڑوسیوں کا حق یہ ہے, رشتہ داروں کا حق یہ ہے, اولاد کا حق یہ ہے, شوہر کا حق یہ ہے, بیوی کا حق یہ تعلیم دے گا تاکہ انسان اندر سے اچھا ہو جائے, اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں, تاکہ لوگ دین میں آنا شروع ہو جائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. اسلام کہاں چلا گیا مجھے نہیں معلوم. اسلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ پہنچے تو پتہ چلا ایک شخصیت ہے جس کا نام امام محمد باقر علیہ السلام. جس نے سلونی کا دعویٰ کیا اس کو شہید کر دیا گیا. جو علم کے دوسرے مرحلے پر آئے تھے امام حسن, ان کو زہر دے دیا. جو علم کے تیسرے مرحلے پر آئے تھے ان کو کربلا میں ذبح کر دیا, شہید کر دیا. جو چوتھے نمبر پہ آئے تھے ان کو بیڑیاں لگا کے شام بھیج دیا اور پھر مدینہ میں اس طرح سے رکھ دیا کہ وہ بات نہ کر سکیں. تو انہوں نے دعاؤں کے ذریعے تعلیم دی. اب حکومتیں متزلزل ہونا شروع ہوئیں اور زمانے کے امام نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے. انہوں نے سب چیزیں رکھی ایک طرف اور اقوال معصومین یعنی رسول اکرم کے اقوال, مولا کائنات کے اقوال, امام حسن امام حسین کے اقوال کی تعلیم دی. اور دیکھیں میں نہج البلاغہ کے بہت سے اقوال لے کر آیا تھا جس میں آپ کو بتاؤں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم اہل بیت علیہ السلام کو ہم ہیں جو علم کا مرکز ہیں. کبھی نہج البلاغہ کھولے نا, مولا کائنات فرماتے ہیں ہم اہل بیت علم کا مرکز ہیں. اور یہ جان لو کہ اگر آج علم کہیں پایا جاتا ہے تو قرآن مجید میں ہے, اور اس قرآن مجید کی تعلیمات ہمارے سینوں میں. بہت طولانی, میں نے 5-6 پوائنٹ نکالے تھے لیکن اتنا ٹائم نہیں بچے گا ورنہ امام کی زندگی تو بیان نہیں کر سکوں گا. اب دیکھیں جو رسول اکرم اپنے بعد مولا کائنات کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم. یہاں پر عام طور پر میں ایک جملہ کہتا ہوں, برا لگتا ہے تو لگے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے اس حدیث کا کیا کیا, ایک مسجد کا نام مدینۃ العلم رکھ دیا, ایک مسجد کا نام, برا نہیں کیا, اچھا کیا. لیکن وہ مدینۃ العلم کی تعلیم کہاں, وہ باب العلم کی تعلیم کہاں, کچھ پتہ نہیں چلتا. ہوتے ہوتے جب 5ویں امام نے دیکھا کہ اب موقع ہے, انہوں نے تعلیمات کو عام کرنا شروع کر دیا. اور اب امام علیہ السلام کے شاگردوں کی, مدینہ میں ہے نا مرکز علم تو وہی تھا نا, شاگردوں کی تعداد بڑھنے لگی. اور وہ جو تھا سلونی کا دعویٰ, اس دعوے کے کرنے والے کا بیٹا ممبر پر آ گیا, اور آنے کے بعد جیسے ہی علوم کی چیزوں کو آگے بڑھانے لگا لوگ حیران ہو گئے, لوگ پریشان ہو گئے. اچھا یہ بھی اسلام میں ہے, اچھا یہ بھی بڑی تعلیمات ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس کو بتائیں گے. امام نے جہاں عقیدے کو درست کیا, مرجیہ کر کے گروہ نکل آیا کہ بھئی یہ جو بھی بادشاہ بنتا ہے نا, جس کو وہ خلیفہ کہتے ہیں, یزید جیسے کو بھی خلیفہ, اس کے بعد بھی خلیفہ, کیسے ہو سکتا ہے, وہ بھی خلیفہ وہ بھی خلیفہ, بادشاہ کہو نا. یہ بادشاہ بنے, جب یہ بادشاہ بنے تو انہوں نے ایک فکر ڈال دی لوگوں کے ذہن میں, جبکہ اہل سنت کے علماء سے میری بات ہوئی کہ بہت سے اہل سنت کے علماء اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ جناب عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, باقی عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جو حکومت پہ آ جائے وہ جو عمل کرے آپ کو اس کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بہت زیادہ پولیٹیکل ڈائریکشن میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن آپ کا مائنڈ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سوچیں کہ جناب نتیجہ کیا ہوا. ایک گروہ نکلا جو 5ویں امام کے زمانے میں تھا جس کا نام مرجیہ رکھا گیا. یہ گروہ کیا کہتا تھا, ایک اس طرف والے تھے کہ جو حاکم کر لے وہ صحیح ہے, عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ایک ہمارے میں نکل آیا کہ اگر تم نے ولایت کو قبول کر لیا, اس لیے کہ معصوم نے فرمایا تھا کہ اسلام 5 چیزوں پہ مضبوط کیا گیا ہے, نماز, روزہ, حج, جہاد اور ولایت. اور ولایت پہ جتنا زور دیا گیا ہے کسی اور چیز پہ زور نہیں دیا گیا ہے, اس لیے کہ ولایت ہے جو دین کے استحکام کا باعث بنتا ہے. ضرور پڑھ دیں محمد والے. اللہ صلی محمد. پر امام کے پاس لوگ آنے لگے کہ مولا وہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ کی ولایت, آپ کی محبت, آپ کی چاہت اگر ہمارے دل میں ہے, باقی سب
آگے کا کچھ کہوں میں؟ ہاں، چہروں پہ مسکراہٹ بتا رہی کہ بات تو میری سمجھ آ رہی ہے کہ بس آپ نے محبت رکھ لی دل میں، باقی عمل جو بھی کریں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ کہ جب ہماری محبت تمہارے دل میں آ گئی، اب جتنا اچھا عمل کرو قبول ہو جائے گا، اس لیے کہ ہماری محبت اور ہماری ولایت محبت مل کے آگے چلتی ہیں۔ یہ وہ عناوین ہے کہ جو آپ اس کو قبول کریں گے اپنے ایمان میں، تو اس کے بعد آپ حج کریں قبول ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں قبول ہے، اس کے بعد آپ واجبات انجام دیں قبول ہے۔ لیکن اگر ہماری ولایت قبول نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ درود پڑھ دے محمد۔ اللہ صلی اللہ۔ تو امام علیہ السلام کی زندگی 57 سے 114 ہجری تک، اس دوران ایک بڑی تعداد بادشاہوں کی آتی گئی، جاتے گئے، ایک آتا تھا، دوسرا مارا جاتا تھا، تیسرا آتا تھا، چوتھا۔ وہ جو اسلام کے ساتھ حشر کیا وہ اس ممبر سے بیان کرنا نہیں ہے، لیکن اب امام علیہ السلام کی جب محفل میں رونق آئی، بڑے بڑے شاگرد آئے، ایک شاگرد نے امام سے 70,000 روایتیں یاد کی تھی، دوسرا شاگرد کہتا ہے میں نے 32,000 روایتیں امام سے حاصل کی ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مسلمان بادشاہوں نے حدیث کے لکھنے پہ پابندی رکھی ہوئی تھی۔ کون سا زمانہ ہے یہ؟ وصال رسول اکرم سے لے کر تو ایک خلیفہ تھا، اس کے زمانے تک 90 ہجری تک تاریخ لکھتی ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں سند دی ہوئی ہے کہ حدیث کو بیان کر لکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو حدیثیں لکھی گئی ہیں نا وہ سب بعد میں لکھی گئی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحیح اور دوسری حدیثیں سب مکس ہو گئیں، اور نتیجہ یہ ہوا اسلام کی اصلی تعلیم جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہونے لگی۔ ایک کربلا نے اسلام کو زندہ کیا اور ایک امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندہ کیا۔ کہ امام نے ایک ایک حدیث کو، ایک ایک آیت کو تشریح کر کے بتایا کہ دیکھو اس آیت سے یہ مراد ہے، اس آیت سے مراد ہے، اور ایک بڑی تعداد لوگوں کی آتی تھی۔ زمانے کے بادشاہوں نے دیکھا کہ اب یہاں پر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف جاتے جا رہے ہیں، تو امام کو شام بلایا، شام میں بلا کے امام کے امتحانات لیے، پھر دیکھا کہ یہاں پر بھی امام نے امتحانات بڑے زبردست دے دیے ہیں، بڑے خوبصورت جوابات ہیں سوالات کے، بالکل موقع نہیں ہے، بس امام کی شہادت بیان کرنی ہے۔ پھر امام کو واپس بھیج دیا، اور حکومت نے یہ بات کہہ دی کہ جہاں سے امام گزریں گے وہاں پر کوئی ان کا استقبال نہیں کرے گا۔ امام علیہ السلام ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ گاؤں والوں نے راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے جہاں پر حضرت صالح یا حضرت ہود علیہ السلام کھڑے تھے، اور وہاں سے کہا کہ اے گاؤں والوں، تم نے دروازہ بند کر دیا ہے، میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ آج دعا کروں پھر تم پہ وہ عذاب آ جائے گا۔ ان کے بزرگوں نے کہا یہ تو نبی کی اولاد لگتی ہے، ان کے لیے دروازہ کھولو۔ یہ چھوٹا سا معجزہ کافی تھا کہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ اب حکومتیں اپنے تخت کو متزلزل ہونے دیکھ رہی تھی کہ اب یہ کنٹرول حاصل کر لیں گے، ہماری حکومتوں کو تباہ کر دیں گے۔ کچھ عرصے بعد پھر امام کو بلایا گیا، اور امام کو کچھ عرصے دمشق میں رکھا گیا تاکہ کسی طرح سے دمشق میں ان کو دبا دیا جائے۔ لیکن نور نور ہوتا ہے، خوشبو خوشبو ہوتی ہے، جتنا دباؤ یہ پھیلتا رہتا ہے، اور حق کی بات حق ہوتی ہے۔ جتنا مولا کائنات کی فضائل کو دبایا گیا، جتنا امام حسین علیہ السلام کے قیام کو دبایا گیا، آج تاریخ میں رسول اکرم کے بعد اگر کسی کا نام روشن ہے تو مولا کائنات کا ہے، اور اگر کسی کا نام روشن ہے تو امام حسین کا نام روشن ہے، اور اگر آج علمی دنیا میں کسی کا نام روشن ہے تو یا امام محمد باقر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر امام نے دیکھا لوگ اتنے عرصے میں خرافات کا شکار ہو گئے ہیں، خرافات کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے امام کہ یہ خرافات ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھئی جس کو جو مرضی آیا اچھا لگا میں نے دین میں ڈال دیا۔ امام نے ایک ایک کر کے روکا ہے۔ اس کے بعد اصل جو مقابلہ امام نے فرمایا، جیسے میں نے مرجیہ کی مثال دی، اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک قدریہ گروپ نکل آیا تھا جو کہتا تھا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام حسین کو
اللہ نے آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر میں یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو اللہ اٹھا رہا ہے, ہاتھ رکھ رہا ہوں تو اللہ رکھ رہا ہے, میں بول رہا ہوں تو اللہ بول رہا ہے. بہرحال وہ ایک قدریہ کا امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بلایا اور بلا کے ایکسپلین کیا کہ دیکھو لا جبرا ولا تفویضا, نہ جبر ہے نہ تفویض ہے, بل الامر بین الامرین. اور چھٹے امام نے تو یہ مثال دی کہ جب کوئی آیا کہنے لگا کہ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, ٹائم نہیں ہے, لیکن سمجھاتا چلو. تو امام نے فرمایا ایک ہاتھ اٹھا, ایک ہاتھ اٹھایا, دوسرا ہاتھ اٹھا, دوسرا ہاتھ اٹھایا, ایک پیر اٹھا, اس نے ایک پیر اٹھا لیا, کہا اب ایک اور پیر اٹھا, کہا نہیں اٹھا سکتا, کہا بس اتنا یاد رکھ لے اتنا تیرا اختیار ہے, وہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. درود اور پڑھ دے محمد. عزیزوں, اسلام پہ جتنا ظلم ہوا ہے نا, کسی اور دین پہ ظلم نہیں ہوا. اور یہ شیطان نے اسلام کو اس ڈائریکشن میں ڈال دیا کہ علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تقویٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, قربانیاں بھی کرتے ہیں تو دکھانے کے لیے. معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن معاشرے میں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا, اللہ کے راہ میں کچھ دے بھی رہے ہیں تو اس طرح سے دے رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہم نے دیا. یاد رکھیے گا, جو دین آیا تھا علم سکھانے کے لیے انسانیت کو, کائنات. چھٹے امام کی جب بات آئے گی تب آپ کے سامنے بات آ جائے گی, اب وقت میرے پاس نہیں رہا ہے, کہ چھٹے امام علیہ السلام نے جو علوم کو کھولا ہے اور آگے بڑھایا ہے, جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ان علوم کو پھیلانا شروع کیا تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ 5ویں امام اور چھٹے امام کے ملا کر 40,000 سے زیادہ شاگرد تھے. وہ جو کہتے ہیں 4,000 شاگرد, ان کا مطالعہ کم ہے, انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے. ممبر پہ آئیں تو تحقیق کر کے آئیں اور لوگوں کو صحیح فگر بتائیں. 40,000 لوگوں کو پھیلا دیا. جب پھیلا دیا تو اب حکومت نے دیکھا کہ یہ تو مشکل ہو رہی ہے, اور آہستہ آہستہ ہماری گرپ کمزور ہوتی جا رہی ہے. چند گھنٹوں کی حکومت کے لیے امام علیہ السلام کو مدینہ میں پہلے نظر بند کر دیا. اللہ اکبر. امام کو چند دنوں کے لیے مدینہ میں نظر بند کر دیا, لیکن جب شام خبر پہنچی کہ یہ نظر بند کرنا تو ہمارے لیے اور مشکل کا باعث بن گیا ہے, اب لوگ اور اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور لوگ اور پریشر لا رہے ہیں, تو کہا آپ کسی طرح سے امام کا کام تمام کر دو. عزیزوں, علم کے اس چراغ کو جس نے کربلا میں کیا کیا مصیبتیں نہیں دیکھی تھی. امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے وہ امام تھے جو اس وقت بہت چھوٹے تھے, تقریباً 4 سال کی عمر تقریباً رہی ہوگی. انہوں نے دیکھا کہ عاشور کے دن کس طرح سے میرے جد کو شہید کر دیا گیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ عاشور کے دن کس طرح میرے بابا کے چچاؤں کو شہید کر دیا گیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے سیدانیوں کو بے پردہ گھمایا گیا. امام علیہ السلام ان مظلومیتوں کو دیکھتے رہے. کربلا سے کوفہ گئے, کوفہ سے شام گئے. اب سوچئے ایک چھوٹے سے امام, زمانے کے امام ہے, لیکن ساری سختیاں دیکھ رہے ہیں. عزیزوں, امام کو زہر دے دیا گیا, مدینہ میں کوہرام مچا. شاید امام کے جنازے کو دیکھ کر امام جعفر صادق نے کہا ہوگا, بابا آج مدینہ میں آپ کا جنازہ احترام سے اٹھ رہا ہے. آئے آپ نے وہ دن دیکھا جب آپ کے جد کا جنازہ کربلا میں پامال ہو گیا. ایک جملہ اور کہوں گا, جتنا ہو سکے مدینہ جائیے گا. جب مدینہ جائے تو ان ٹوٹی ہوئی قبروں پر جائیے گا. اگر زیارت نہ پڑھتے تھے تو اتنا کہے گا, بولا آپ کی محبت میں آئے, جب موقع ہوگا حاضری دیں گے. جیسے کربلا جاتے ہیں مدینہ کی ان قبروں پر جائیے. لعنت اللہ.